الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم إياكم بالمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور حاضرین جمعہ، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں جو بھی چیز ملتی ہے، جو طریقہ ملتا ہے، جو رسم ہمیں ان سے ملتی ہے، تو ہمیں ان سے ضرور کرنا چاہیے اور شدت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیز قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کرام کی زندگی اور حضور کے فرامین کے وہ بالکل مخالف ہے، تو ایسی چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ ایسا ہے کہ ہمارے علاقائی اور وطنی علاقوں سے ہمارے اندر وہ رواج اور وہ رسم اور خرافات آ گئی ہے، یا پھر ہمارا جو ہے فطرت اتنی زیادہ مسخ ہو گئی ہے، ہم دین سے اتنا زیادہ بیزار آ چکے ہیں کہ دین کے بجائے دیگر مذہبوں کے ہم طور طریقوں کو اور رسم و رواج کے اوپر چلنے کے عادی ہو گئے۔ تو ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنے کی اور بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کما تموتون تبعثون، کہ جس کیفیت کے اوپر اور جس حیت کے اوپر تمہارا انتقال ہوتا ہے، تم مرتے ہو، اسی حالت کے اوپر اللہ رب العالمین تمہارا تبعیض کرتا ہے، یعنی کہ تمہیں اٹھاتا ہے، قبروں سے تمہیں اٹھاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خرافات کے اندر پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو، رسم اور رواج کے اندر پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کو ایسا شخص پسند نہیں، اور اللہ رب العالمین پھر اس کو اپنا برگزیدہ بندہ اور اپنا ولی کے طور پر نہیں اٹھائے گا، اسے خرافتی شخص اور رسم اور رواج کے اندر پڑھ کر اپنے دین کو مسخ کرنے والے کی کیفیت کے اندر اٹھائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں برآمد ہوتی ہے، ہمیں ملتی ہے، ان کو تو ہم بالکل ضرور کریں، ان سے ہم بالکل کنارہ کش نہ ہو، بلکہ وہ چیزوں کے اندر بالکل اپنے آپ کو لگائیں، جی توڑ کے اس کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کریں۔ لیکن جو چیزیں ان کی زندگیوں سے اور ان کے احوال سے اور حضور کے فرامین سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتی، تو ہمیں انتہائی درجے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے کے اندر شادی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ علماء نے چند اصول بتائے تھے کہ ان اصولوں کے مطابق ہم شادی کریں۔ بعض حضرات کو جو یعنی کہ واقع میں علم حاصل کرنے کے لیے اور فہم کے لیے آتے ہیں، ان حضرات کو تو یاد ہوگی، لیکن جو آتے ہیں سن لیتے ہیں بھئی نماز کو جانا ہے، فارمیلٹی پوری کرنا ہے، تو ان کو وہ چار نہیں بلکہ کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، بلکہ آج کا بھی جو ہے ایک بیان نہیں بلکہ ایک قسم کی بات نظر آ رہی کہ بھئی اب یہ سننا ہے، اس کے بعد جمعہ شروع ہوگا۔ لیکن ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، اپنی زندگی کو چینج کرنے کی اور زندگی کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اور فکر بھی کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے شادی سے پہلے جو رسم اور رواج اور خرافات کے اندر ہمارا معاشرہ پڑا ہے، اتنی زیادہ ہے جس کے اوپر کئی جمعوں تک بیان کیا جائے، اس کو کھول کے واضح کیا جائے تو بھی اس کے اوپر ہم مکمل طور پر سامنے باتیں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن چنانچہ ایک فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمن، چونکہ جو ہے یاد دہانی کرانے سے بعض چیزیں مومنوں کو یاد آ جاتی ہے، وہ اس چیزوں سے احتیاط کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کئی شادی سے پہلے رسومات خرافات شروع ہو جاتے ہیں، اور رسومات کے اندر جو سب سے بڑی رسم ہے جس کو ہم رسم کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ منگنی، کہ دلہا دلہن کا آپس میں جو رشتہ طے ہوتا ہے، یہ تو بالکل کرنا چاہیے،
لیکن رشتہ طے ہونے کو ایک پروگرام کا عنوان چڑھا رہا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ دلہن والوں کے اوپر عزم کے کھانے کا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بوجھ نہیں رکھا۔ حضور نے اس کی ایک حدیث بیان نہیں کی کہ دلہن والوں کو عزم کے اندر بھی نہ کھلانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ تو رسم ہے، یہ تو بالکل ابتدائی بات ہے۔ تو لوگ جو ہے رسم بھی آج بڑے سے بڑے فنکشن ہال کے اندر ڈھونڈ کے کرنے کہ بھئی چھوٹا بس نہیں ہوتا، اب جو ہے بہت لوگوں کو بلانا پڑتا، گھر کی پہلی شادی ہے اور گھر کی آخری شادی ہے، اور فلاں چنا عنوان لگا کے اس کو کہ بھئی بہت ارمانوں کی شادی ہے، بہت زیادہ ان کو خوشیوں کی شادی ہے۔ ارے بھئی شادی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے، دنیا کا فقیر چند آدمی ہے اس کو بھی اس کی خود میں شادی ہو تو خوشی یقینی ہونے والی، لیکن امیر کی خوشی کا عالم الگ ہوگا، اس کی کیفیت الگ ہوگی، وہ اس کا سیلیبریشن ایک الگ اعتبار سے کرے گا۔ لیکن یہ بدعات اور خرافات کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا اور منگنی کے نام پہ دلہن دلہا کو حرام کاری کے اندر، بڑے سوچ سمجھ کے جملے بول رہا ہوں، دلہن دلہا کو منگنی کے نام پر حرام کاری کے اندر مبتلا کر دینا اور اس چیزوں کے اندر ڈال دینا، یہ ہماری دینی کمزوری کی علامت ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان گندے کاموں سے اور بری باتوں سے بچیں، اس لیے کہ عام طور پہ منگنی ہونے کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر علم کی کمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب منگنی ہوگی تو بالکل شادی ہوگی، اب میں بات کر سکتا ہوں، مصافحہ کر سکتا ہوں، مل سکتا ہوں، کالج کے پیچھے چکرا مار سکتا ہوں، اور جو کام گھمانے کا عمل، فلاں چنا عمل، تاکہ جو ہے مزاج جو ہے مل جائے، تاکہ مزاج مل جائے۔ آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز، مغربی جو ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر انہوں نے مزاج ملانے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے جو یعنی کہ جن کے ساتھ رشتہ طے ہوتا ہے اتنا ساتھ میں رکھا ان کو تاکہ ان کے ہم مزاج ہو جائے، ہم خیال ہو جائے۔ تو اتنے زیادہ وہ ہم خیال ہو گئے کہ دو بچے، تین بچے شادی سے پہلے پیدا ہو گئے، اور جس دن شادی ہوئی اس کے 2 مہینے کے بعد ایسے سینکڑوں کیس پڑے ہوئے کہ 2 مہینے کے بعد شادی ہونے کے بعد ان کا ڈیورس ہو گیا اور رشتہ ختم ہو گیا، چونکہ انہوں نے شادی سے پہلے جو ہے اپنے مزاج کو سمجھنا۔ اس لیے کہ یہ شادی والا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین میاں بیوی کے درمیان ایک الگ قسم کی محبت ڈالتا ہے، ایک الگ قسم کی۔ اگر ہم خود سے اس کی محبت کرنے کی کوشش کریں، مزاج سمجھنے کی خود سے کوشش کریں، تو یہ مزاج سمجھنا نہیں بلکہ منافقت ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ مزاج شناسی نہیں ہوگی بلکہ منافقت ہوگی۔ آپ دیکھیں اگر کسی کا رشتہ طے ہو جائے تو عام طور پہ معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ دلہن کو ایک فون دے دیا جا رہا، اور نوشے میاں جن کی شادی ہونے والی ہے، جو دلہا بننے والے ہیں، وہ صوفے کے اوپر لیٹ کر دلہن کو فون کر، ابا پوچھ رہے بیٹے کس کو بات کر رہے، تو بول رہے ادھر بات چل، ابا بول رہے ہیں لگے رہو، کیا کرو لگے رہو، اور ادھر جب دلہن کے سامنے بات آ رہی، دلہن جو ہے صوفے کے پیچھے چھپ کے بات کر رہی، تو پوچھ رہے گھر میں کہ بیٹی کس سے بات کر رہی، تو ادھر سے آواز آ رہی کہ میں ادھر سے بات کر رہی، تو ان کو بھی اجازت نہیں، ہاں کرو لگے رہو، کیا کرو لگے رہو۔ یہ گندی بات ہے، بڑی خرافاتی بات ہے، بڑی رسوم، اور یہ ہمیں جو ہے حقارت والی بات ہے۔ آپ سوچیں یہ رشتہ طے ہوا ہے تاکہ جو ہے ایک دوسرے کو سمجھ لیا جائے، ایک دوسرے کے خاندانوں کو دیکھ لیا جائے، دلہن کو دیکھ لیا جائے کہ دلہن کا مزاج کیسا ہے دلہن کا، لیکن اس کے لیے ساتھ میں رہنا، گھومنے جانا اور قسم کی خرافات کرنا، خیر بولنے کو بھی زبان نہیں چاہتی، لیکن ایسے گندے اس کے کام ہو رہے ہیں اس کے نام پر، منگنی کے نام پر۔ اللہ رحم کرے، ہم تمام اس سے بچے، محفوظ رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو اس سے بچائیں۔ رات میں 12 بجے تک ابا پوچھ رہے بیٹا کہاں گئے ہوئے ہیں، تو نہیں بولے وہ 10 سال میں بات کر رہا ہوں چھت پہ کھڑو۔ یہ بڑی بری بات ہے، اور یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ بعض جو دیندار گھرانے اللہ نے اپنے فضل سے جن کو بچایا ہوا ہے وہ بچے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پہ نوجوانوں کا مزاج یہ بنائے کہ ابھی منگنی ہو گئی تو اب یہ، اس لیے کہ منگنی ہو جانے کے بعد ہمارے والدین کی بھی یہ غلطی ہے کہ 4 سال 5 سال تک لٹکا دیتے شادی کے لیے، ابھی 4-5 سال ہے، بیچارہ کیا کریں۔ یعنی کہ ایسا ہے، آپ دیکھو کہ اگر آپ کا گھر کے اندر بڑوں بزرگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی چیز کی ضد کر رہا، میرے کو گاڑی ہونا، چھوٹا بچہ رو رہا ضد کر رہا مجھے گاڑی ہونا، تو بڑے بوڑھے اسے گاڑی نہیں دلاتے بلکہ 2 روپے والا لالی پاپ کو بھی دیتے، یہ لالی پاپ پکڑ، لالی پاپ چوسنے کے اندر وہ گاڑی کیا ہو جاتی، نکل جاتی۔ تو گھر کے اندر بچے دکھانے کر رہے شادی ہونا، تو ماں باپ بھی کیا کر رہے، ان کو ایک لالی پاپ دے دے رہے، بھائی منگنی ہوگی تیری اب شادی ہو جاتی، اور اس کو بدعت کے اندر اور خرافات کے اندر اس کو اٹکا دے رہے، اور اس کو
جہنم کا ایندھن بنانے کے اوپر والدین کی خود اس کے اندر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے، ان خرافات سے، ان بدعات سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور جب منگنی کی رسم طے ہوتی ہے، جب شادی طے ہونے کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے علاقے کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ صرف دولہا نہیں جاتا، دولہے کے ساتھ دولہے کے باپ دادا، ادھر سے نانا اور پڑ نانا جہاں تک کی زندہ ہے وہاں تک، اور سب کے سب چچا پورے کے پورے. اور بھائی کو تو لے جانا پڑے گا، بھائی جان کو نہیں لے جائے تو بھائی جان تو بالکل ناراض ہو جائیں گے. پھر تو بہنیوں کو، پھپھاؤں کو تو لے جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پھپھاؤں کے شوہر ہیں. تو یہ یہاں تک سب کو لے جانا پڑتا. اور اب تو یہ چند سالوں کے اندر اب دولہے کے دوست بھی جا رہے ہیں. دولہے کے دوست کیوں جا رہے ہیں؟ اب دلہن کو دیکھنا ہے، دولہے کے دوست جا رہے ہیں. کتنی بری اور کتنی سوچ کر ہی گھن آتی ہے ایسے باتوں کے اوپر کہ جو سلیم الفطرت آدمی اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا. اور جب دلہن کو دیکھنے کے لیے دلہن کو سامنے لاتے تو نوشا جس کے لیے دلہن کو لایا گیا کہ بھئی دیکھ لو، سمجھ لو، ایک مرتبہ دیکھ لو، اس کے بعد اب ڈائریکٹ شادی ہونے والی ہے، اسی لیے بتایا جاتا کہ بھئی دیکھ لو شادی ہونے والی ہے، اس کے بعد دیکھنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے. تو بیچارہ دولہا شرما شرمی میں منچ میں نیچے ڈالتا، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے دل بھر کے دیکھتے. کیا کرتے؟ اس کے دوستوں دل بھر کے دیکھتے، پورے کے پورے چاچا دل بھر کے دیکھتے، اور چھوٹے بھیا بڑے بھیا سب دل بھر کے دیکھ لے. انہیں بیچارہ نیچے منڈی ڈالتا. بعد میں گھر پہ آنے کے بعد بولتے بھیا چیز لائے تم نے. یہ بات ہوتی بھائی، یہ بات بالکل میں آپ کو جو پروسیجر کے اندر ہے وہ بتا رہا ہوں. چاچا بولتا بھتیجے تو نے لایا، ہم نے لا سکے اس بچے. تو یہ بات ہوتی. تو انہیں بولتا کہ چاچا میں دیکھا اس نہیں. ارے بھائی اصل تجھے دیکھنے کے لیے لے جایا گیا تھا. اور اس کے اندر ہمارے معاشرے کی بھی یہ بگاڑ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دلہے کو اکیلا آپ روم کے اندر بٹھائے اور دلہن کسی اپنے محرم کے ساتھ، اپنی، اس لیے کہ دلہا دلہن بغیر شادی کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. تو دلہن کے ساتھ ایک اس کا محرم ہے، بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کا دادا ہے، اس کا ماموں ہے، یہ کوئی اس کے ساتھ جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لے. اگر خلوت ہوگی تو پھر دلہا بھی اپنے آپ سے کھل کر دیکھ لے سکتا، اور دلہن بھی دلہے کو جس سے شادی ہوگی اس کو دیکھ سکتی. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گندے کام چل رہے ہیں. اور جب شادی طے ہو جاتی، شادی کے ایام قریب آتے، یہ ایک سرسری میں آپ حضرات کے سامنے ایک رسم اور جو ہمارے معاشرے کے اندر جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے وہ ڈال رہا ہوں. لیکن بعض لوگ اسے ایک تفریحاً سن کر جو ہے اپنے کانوں سے اڑا کر اس کو بس ایک سمجھ لیتے ہیں. اور عورتوں کی جب آواز بلند ہوتی کہ بھئی وہ کرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ ہلدی تو لگانا پڑتا اور مہندی کرنا پڑتا، منجے کے بغیر نہیں ہوتی شادی. تو یہ جب عورتوں کی باتیں آتی تو یہ جو جوروں کے غلام جن کو بولا جاتا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، جوروں کے غلام بن کے دب جاتے ہیں. اور بھئی بیگم جیسا بولتے بس بیگم کی بات چلے گی، بس اس لیے کہ شادی کا گھر ہے، کہیں فساد نہ ہو جائے، دھنگانا نہ ہو جائے، اور شادی کے اندر دین تیرا نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے جوروں کے غلام خاموش اپنے آپ کو نیچے ڈال دیتے. بھئی بیگم آپ جو بولیں گے وہ. حالانکہ کتنی گھناؤنی بات ہے. رسم اور رواج کے اندر عام طور پہ ہماری ذمہ داری ہے گھر کے، اگر اللہ نے حاکم بنایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم میں جو ہے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہ تم جو ہے بیوی کے ذمہ دار تھے، پورے گھر کے ذمہ دار تھے، تم ان کو برے کاموں سے، گندی عادتوں سے روک سکتے تھے، تم نے روکا نہیں روکا. تم نے خود ان کو اجازت دی کہ کرو. کیا کرو؟ میرا پیسہ لو، میری مال اور جائیداد لو، اور خرافات کے اندر لگاؤ، اور مجھے جہنم کے اندر بناؤ. میں محنت سے کما کر لاؤں گا اور مجھے کیا کرو؟ جہنم کے گڑھے کے اندر ڈھک لو. اور تیل ہلدی کی جب بات آتی ہے تو تیل ہلدی کی رسم تو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہو گئی. پہلے تو ہوتا یہ تھا بھئی عورتوں کے لیے مہندی لگانا اور ہلدی لگانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک رسم اور اس لیے کہ ہلدی لگانے سے عورتوں کو جو ہے رنگ نکھرتا ان کا، اور گندی جو بدبو ہوتی ہے بدن کے اندر وہ ختم ہوتی ہے، اور بہت سے اس کے فوائد ہیں ہلدی کے. لیکن اس کو رسمن کرنا، آج تو دولہوں کو ہلدی پر بٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی دولہا ہلدی میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو تیل ہلدی لگائیں. کیا کریں گے؟ اب اسے تیل ہلدی لگائیں گے. اور یہ رسم اتنی بڑھ گئی آج، یقین جانے کہ اب ہلدی نہیں بلکہ مرچی کے لوگ کھیل رہے ہیں. نہیں، ہلدی کے بعد اب کچن کے ایک آئٹم کو لا کر کھیل رہے ہیں. اب اچار کھیلیں گے اور قسم ہر قسم کی چیزوں کھیلتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بھائی دوسرے چیزوں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی چلو ایک بات ہو رہی ہے، خرافات کا کام ہو رہا ہے. لیکن آج جو ہے لوگ انڈے کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انڈے کھیلنے کے اوپر آ گئے. ارے ایک صاحب کی شادی تھی، ان کے بالکل قریبی بھائی وغیرہ کی، تو شادی کے اندر پرانا لباس پہنے. بولا بھائی شادی گھر کی ہے، آپ عام طور پہ مزاج یہ ہے کہ نئے کپڑے پہنتے.
تو بولے رات میں گھر میں انڈے تھے نے، میرا بلیزر پورا خراب ہو گیا، آپ کوئی دھو کر دے رہا نہیں بولے اتنے جلدی، اور بدبو اس کی اڑتی تھی. تو کیوں ایسے گندے خرافاتی آپ کام کر رہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بولنے کے آپ کو شرم آ رہی کہ انڈے کھیلے. ایک صاحب تو چونکہ سگنیچر لے رہا تھا نکاح کی، تو پڑھاتے وقت میں بالکل آنکھ کے اوپر ان کے اتنا بڑا گولا آیا ہوا تھا. مطلب بھائی کیا ہوا؟ کھڑا انڈا آ کر لگا بولے اور سگنیچر یوں کر رہے. ایسے ہمارے اندر یہ گندے خرافاتی کام کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر بول رہا ہوں میں، بالکل یہ خرافات اور یہ انداز اور یہ مزاج ہمارے اندر آ جا رہا ہے. اور یہ یقین جانے یہ ہمارا مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارا ملکی اور ہمارا وطنی ہمارے اندر یہ ہندوانہ رسم آتی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو اللہ کے رسول نے بڑی خطرناک وحی سنائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کما تموتون تبعثون، کہ ہندوؤں کی رسم کر کر مرو گے تو ہندو بنا کر اللہ رب العالمین اٹھائے گا. عیسائیوں کی اور مغربیوں کی دلہا دلہن کو ساتھ رکھنے کی اور مزاج سمجھنے کی رسم کو زندہ کرو گے تو اللہ عیسائی اور یہودی بن کر تبعثون کا معاملہ کرے گا، اٹھائے گا. ہمارے لیے سوچنے کی باتیں اور قسم کے خرافات، کتنے خرافات بولے جا رہے. اور وہ اور ایک اور گندی بات یہ ہے کہ بھئی وہ دلہن کی بہنیں جو ہے دلہے کی انگلیاں پکڑ دیتی کہ بھئی ہمارے کو فلاں چنا ہونا، اور پھر وہ سلامی دی جاتی. بھئی وہ سارے کے سارے لوگ دلہے کو سلام کرنے کے لیے دلہے کے ہاتھ میں 51 روپے 11 روپے اور جتنے بھی رکھتے، اگر پڑھا لکھا مجمع ہے گریجویٹ ہے تو اس کو 1000 روپے تک لوگ رکھتے. تو یہ ہمارے اندر، اور خاص طور پہ اگر عید آ جائے درمیان کے اندر، عید آ جائے تو پھر عیدی کے نام پر بھئی عید آئے تو عید تو دینا پڑے گا. تو یہ خرافات بدعات اگر ہمارے اندر آئیں گے تو یقین جانے معاشرے کا جو ہے حلقہ اتنا تنگ ہوتا جائے گا. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، اور وہی لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناکے کے اوپر یا ہماری روڈ کے اوپر. ایسے لوگ جو اکیلے ان کی بات کرتے، امت کی فکر کی بات کرتے، تو ان کے شادی خانوں کے سامنے اتنی زور سے ڈھول بج رہا کہ تکلیف ہو رہی گزرتے وقت، پورے علاقے کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی. ایسے دیندار لوگ نہیں بولے، گھر کے لوگ مان رہے نہیں. ارے بھئی اللہ نے حاکم بنایا، آپ روکے تو کس طرح نہیں مانیں گے؟ تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ فرمائیں. دلہن کو دیکھنے کے لیے ایک طریقے سے دیکھ لے، نکاح ہو جائے مسجد کے اندر، اور نکاح ہونے کے بعد تو دلہن والوں کے اوپر کھانا بھی نہیں. دلہن والوں کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر سمجھدار کے ذہن کے اندر آ سکتی ہے کہ بھئی دلہن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے خاص طور پہ قید لگائی، وہ کھانا کھلانے کے مکلف نہیں. لیکن معاشرے کے اندر ہو رہا یہ کہ عقد جب ہوتا تو چھوارے جو ہے دولہے والے بانٹتے. چھوارے 1000-2000 روپے کے چھوارے، بلکہ اور بھی کم کے آتے ہیں، اور کوئی پیکیجنگ کر کے لائے، اس کی پیکنگ کر کے لائے تو وہ 1000-1500 روپے کے چھوارے بانٹتے. اور مرغ و متنجن جو پھوڑتے وہ دلہن والوں کو پھوڑتے. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ دلہن والوں سے کھانا کھائیں گے اور خود کی خوشی کے اندر چھوارے اچھالیں. یہ بڑی بری بات ہے. ہم تمام کو اصلاح کی، اور خاص طور پہ اپنے خاندان والوں کو اس کی اصلاح کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم تمام کو اور جو بھی مسلمان حضرات ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.